وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت بزم صدارت فخر الصدات پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید شاہد عباس شاہ صاحب زیب سجادہ نسیم آستانہ عالیہ گجمتہ شریف معزز محتشم حضرات و سامعین، آج کی یہ بابرکت محفل بھائی محمد جاوید صاحب ان کے والدین کے اصال ثواب کے لیے سجائی گئی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال کے والدین کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کو رب ذوالجلال نے بے شمار کمالات اور بے شمار عظمتوں سے رب ذوالجلال نے نوازا ہے۔ آج اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو گننا شروع کرے تو اس کی زندگی، عمر اور گنتی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے فرمایا تھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یہ شعر ہم سنتے تو ضرور ہیں، لیکن کبھی اس کا معنی اور ترجمہ اگر سمجھ کے سنیں تو پھر سننے میں لطف کوئی اور ہے۔ فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ تناہی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ہم اگر گننا شروع کریں تو وہ چیز ہماری گنتی میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز متناہی ہے، کہ گنتی میں آ گئی۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں کہ حضور آپ کے وصف اتنے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، کہ آپ کے اوصاف اتنے ہیں اگر کوئی گنے تو اس کی گنتی ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور کے اوصاف کسی کی گنتی میں نہیں آ سکتے۔ اور پھر کسی کی خوبیاں اگر کوئی بندہ گننا شروع کرے تو وہ گنتی میں آ جائیں، گنتی ابھی باقی ہو اور خوبیاں ختم ہو جائیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی عیب ہے کہ گنتی ابھی باقی تھی اور حضور کے اوصاف یا جس کے بھی ہم نے اوصاف گننے شروع کیے وہ اوصاف گنتی میں آ گئے تو یہ بھی عیب ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ نے اس عیب سے بھی ہمارے نبی کو پاک رکھا ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات، رب ذوالجلال نے انہیں کیا کچھ دیا اس کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو دیا کیا کچھ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ سے ہم سمجھتے ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، الکوثر کا ہم نے آپ کو مالک بنایا۔ الکوثر کیا چیز ہے؟ الکوثر جب کسی چیز کی کثرت بیان کرے تو اردو میں ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ ہے، مزید زیادہ ہو تو کہتے ہیں بہت زیادہ ہے،
اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں بہت ہی زیادہ ہے. اس سے زیادہ اردو کے اندر کثرت بیان کرنے کے لیے اردو کے دامن میں کوئی لفظ ہی نہیں کہ اس سے زیادہ کوئی کثرت کسی لفظ کے ساتھ بیان کی جائے. لیکن عربی کے اندر اگر کثرت کو بیان کرے تو اس کے لیے لفظ کثیر آتا ہے, اور کثیر سے بھی اگر چیز بڑھ جائے تو اس کے لیے لفظ اکثر آتا ہے, اکثر سے بھی بڑھ جائے تو اس کے لیے لفظ کسار آتا ہے, اور کسار سے بھی بڑھ جائے تو پھر اس کے لیے لفظ الکوثر آتا ہے. اب یہ سمجھیں کہ الکوثر کے اندر وسعت کتنی ہے. اسے سمجھنے کے لیے رب ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو الکوثر عطا کیا. اب یہ الکوثر رب ذوالجلال کا ہے, دیا رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو پھر پہلے دیکھیں کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اندھیرا, یہ روشنی سے پہچانا جاتا ہے, روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے. سفید رنگ اپنی ضد سے, بلیک سے پہچانا جاتا ہے. رب ذوالجلال کا جو الکوثر ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ کا کلیل کتنا ہے. رب ذوالجلال جسے الکوثر کہتا ہے اس کی وسعتوں کو تو بعد میں ہم سمجھیں گے, پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے رب کا کلیل کتنا ہے. تو خلق کائنات جل جلالہ, پہلے یہ ذہن میں رکھنا, قلیل کی ضد عربی میں کثیر ہے, کثیر سے اوپر پھر اکثر ہے, اکثر سے اوپر پھر کسار ہے, اور کسار سے اوپر الکوثر ہے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قلیل کتنا ہے. تو رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. محبوب آپ فرما دیجئے پوری دنیا کا ساز و سامان, پوری دنیا میں جو کچھ ہے, فرما دیجئے کہ یہ میرے رب کا قلیل ہے. اب آپ نے توجہ نہیں کی, پوری دنیا میں دنیا کا اطلاق رب ذوالجلال کے سوا ہر چیز پہ دنیا کا اطلاق آتا ہے. جو چیز فانی ہے اس پہ دنیا کا اطلاق آتا ہے. اس میں درخت بھی ہیں, درختوں کے پتے بھی ہیں, حشرات الارض بھی ہیں, چرند پرند بھی ہیں, اس میں جانور بھی ہیں, اس میں ریت کے ذرات بھی ہیں, اس میں سمندر کی تہوں میں چھپے جو ہیں وہ مچھلیاں بھی ہیں. اللہ فرماتا ہے جو کچھ دنیا میں ہے یہ میرا کثیر نہیں, یہ میرا قلیل ہے. اللہ پوری دنیا کے ذرات اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے اسے قلیل کہتا ہے. آج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو جو انگلیوں پہ گنتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ہمارے نبی کا الکوثر تو تم بعد میں گننا, پہلے رب کا قلیل تو گن کے دکھاؤ. اللہ کا قلیل جس کی گنتی میں نہ آئے اس کی گنتی میں کثیر کیسے آ سکتا ہے؟ جس کے اعداد و شمار میں کثیر نہ آئے اس کے اعداد میں اکثر کیسے آ سکتا ہے؟ جو اکثر کو شمار نہ کر سکے وہ آمینہ کے لال کے الکوثر کو گن کیسے سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا سارا ساز و سامان, اب اس میں صرف ایک چیز لے لیں, صرف ایک چیز, وہ ہے صرف ستارے. اگر کوئی ستاروں کو گننا شروع کرے, یہ بھی تو دنیا ہے, یہ بھی فانی ہے, تو اس کی گنتی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ستاروں کی تعداد کوئی نہیں گن سکتا. اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا قلیل ہے. کوئی درختوں کی تعداد کو گننا شروع کرے, درخت نہیں گن سکتا, پھر آگے ان کے پتے ہیں, کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا قلیل ہے. کوئی ریت کے ذرات گننا شروع کرے, ان کا شمار نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا قلیل ہے. لیکن فرماتا ہے محبوب میں نے تمہیں قلیل نہیں دیا, میں نے کثیر بھی نہیں دیا, اکثر بھی نہیں دیا. محبوب میں نے تمہیں الکوثر کا مالک بنایا ہے. جب چیز اپنی وسعت سے بڑھ جائے, کثیر بھی اسے بیان نہ کرے, اکثر بھی بیان نہ کرے, کسار بھی بیان نہ کرے, پھر اس کے لیے لفظ الکوثر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تمہیں الکوثر کا مالک بنا دیا. اب توجہ کرنا, انا اعطیناک یہ ماضی ہے,
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آنے والے وقت میں میں تمہیں الکوثر دوں گا یا قیامت کے دن میں تمہیں الکوثر کا مالک بناؤں گا. اعطینا کا ماضی ہے، اور ماضی آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو چکا ہو اسے بیان کرنا ہو تو لفظ ماضی سے بیان کیا جاتا ہے. جیسے کوئی کہے میں نے کھانا کھایا تھا، میں لاہور گیا تھا، یعنی یہ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے بیان کرنے کے لیے لفظ ماضی آتا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے الکوثر ابھی تمہیں دینا نہیں، اس کا میں مالک تمہیں بنا چکا ہوں. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. تو توجہ کرنا، جسے اللہ نے گزرے ہوئے زمانے میں الکوثر دے دیا ہو، اللہ آنے والے وقت میں کیا کچھ عطا فرمائے گا. جسے گزرے ہوئے زمانے میں الکوثر مل چکا ہو، اللہ قیامت کے دن ہمارے محبوب کو کیا کچھ دے گا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. فرمایا محبوب ہم نے تمہیں یہ بھی دینا نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، الکوثر کا ہم نے تمہیں مالک بنا دیا ہے. آج کچھ لوگ نبوت کے لحاظ سے بھی دو قسمیں کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی جس وقت اعلان نبوت فرما دے تو اس وقت تو بے مثل اور بے مثال ہے، اور جس وقت اعلان نبوت نہ فرمایا ہو وہ جو زندگی ہے نبی کی وہ ایک عام انسان کی طرح ہے. معاذ اللہ، اسی بنا پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ جو آپ کی وہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے والی، وہ کہتے ہیں وہ زندگی بھی ایک عام انسان کی طرح ہے. یعنی اس میں بھی معاذ اللہ جس طرح عام انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو نبی سے بھی معاذ اللہ ایسی غلطیاں سرزد صرف یہ نہیں کہتے کہ ہو سکتی ہیں، بلکہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے ہوئی ہیں. چونکہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، لیکن یہ سنت و جماعت کا عقیدہ ہے نبی جن ولو کان فی بطن امی ہی، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ اپنی ماں کے شکم اطہر میں ہو، اس وقت بھی نبی ہوتا ہے. اس وقت بھی رب ذوالجلال نے اسے ہر قسم کے عیب سے پاک رکھا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے جسے دنیا میں بھیجا ہے اسے میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے، لیکن وہ اللہ کی اذن سے، جب اللہ کا اذن آتا ہے وہ اعلان نبوت فرماتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی اعلان نبوت فرمانے کے بعد والی جو زندگی ہے، جس طرح اس زندگی میں نبی معصوم ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، معصوم ہے، اس طرح نبی کی وہ زندگی جو اعلان نبوت فرمانے سے پہلے والی ہے، وہ زندگی میں بھی نبی معصوم ہے اور ہر قسم کے عیب سے اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے. اب دیکھو کفار مکہ کتنے شدید دشمن تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں تک کہ ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ کے گردن پہ جانور کی اوجری جو ہے وہ لا کے ڈالی جاتی، راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھر برسائے جاتے. آپ قرآن پڑھتے تو جو شرارتی بچے تھے وہ شور و غل کرتے تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کان تک نہ جا. یہ صورتحال تھی، اتنے شدید دشمن. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی میں بھی اتنی شدید دشمنی کے باوجود بھی کفار مکہ ایک لمحے کا بھی کوئی عیب نہیں لگا سکے. یہی وجہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں مکہ شریف کی سرزمین پہ اعلان نبوت فرمایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں. آگے سے انہوں نے جب دلیل مانگی کہ اس کی دلیل کیا ہے تو میرے محبوب نے سب سے پہلے قرآن بطور دلیل کے پیش نہیں کیا، سورج کو جو ہے وہ واپس پلٹا کے اپنی نبوت کی دلیل پیش نہیں کی، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی نبوت کی دلیل پیش نہیں کی، اگرچہ یہ کام بھی کیے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو میرے نبی نے اپنی نبوت کی دلیل پیش کی وہ دلیل حضور کا 40 سالہ زندگی تھی. میرے محبوب فرمانے لگے مجھ سے نبوت کی دلیل مانگتے ہو،
میرا 40 سالہ کتاب زندگی تمہارے سامنے ہے، اس پوری کتاب کا ہر باب پڑھو، ہر ورد پڑھو، ہر سطر پڑھو۔ اگر اتنی بڑی کتاب زندگی میں میری خلوت کے معاملات بھی تمہارے سامنے، میری جنت کے معاملات بھی تمہارے سامنے، تم نے خود مجھے صادق اور امین کہتے ہو، اگر اتنی بڑی کتاب زندگی میں تمہیں جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں ملتا تو اب بھی مان لو اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ سب سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا، اور پھر جس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر جو اسلام لائے، اس وقت جب ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے بادشاہ کی طرف، ہرقل بادشاہ تھا، اس کی طرف جب حضور نے خط بھیجا اور اسے اسلام کی دعوت دی، تو یہاں سے ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ شام گیا ہوا تھا۔ ہرقل کے دربار میں جب وہ خط آیا تو ہرقل نے کہا کہ چونکہ مکہ سے قافلہ آیا ہوا ہے، پہلے میں انہیں بلا کے پوچھوں گا کہ وہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب بخاری شریف کے اندر وہ طویل قصہ اوائل کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جس وقت ہرقل بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے اور پیچھے میرے جو بقیہ ساتھی تھے انہیں کھڑا کر دیا اور کہا کہ وہ جو تمہارے علاقے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے بارے میں تم سے سوال پوچھوں گا، جو سچ ہے تم نے وہ جواب دینا ہے۔ وہ طویل سوال ہیں جو ہرقل بادشاہ نے پوچھے، ان میں ایک سوال یہ تھا، وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ۔ انہوں نے جو اعلان نبوت فرمایا ہے اس نبی نے، ان کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کیا کبھی تم نے ان پہ جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ یہ تو اب تو تم کہتے ہو نا کہ معاذ اللہ وہ جھوٹے نبی ہیں، سچے نہیں ہیں، اب تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ بتاؤ ان کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کبھی ان کی 40 سالہ زندگی میں تم نے یہ کہا ہے کسی بات میں کہ یہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب ابو سفیان حالانکہ اس وقت بڑے سخت دشمن تھے لیکن پھر بھی سچ بولا، کہنے لگے قلتو، میں نے کہا لا، اگرچہ ہماری دشمنی بڑی ہے ان سے لیکن یہ بات سچی ہے کہ ان کی زبان سے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ ہرقل نے پھر سوال کیا، کہنے لگا یہ بتاؤ هل یقدر، کیا اس نبی نے آج تک وعدہ خلافی کی ہے کہ وعدہ کر کے پھر توڑ دیا ہو؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا لا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ ابو سفیان کہتے ہیں اگر اس دن مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ پیچھے جو میرے بندے کھڑے ہیں میرے قبیلے کے یہ مجھے جھوٹا کہیں گے تو پھر میں بڑی باتیں بنا بنا کے بتاتا کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس وجہ سے کہ مجھے کوئی جھوٹا نہ کہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے رسول اللہ کے بارے میں جو نکلا وہ سچ نکلا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا۔ کہتے ہیں آج تک انہوں نے کبھی وعدہ کر کے توڑا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب بھی ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہوا ہے، وہ صلح حدیبیہ والا، ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، اب پتہ نہیں یہ وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں صرف اتنی بات کے علاوہ مجھے طاقت ہی نہ ہوئی کہ میں ان کے بارے میں کوئی کلام کرتا۔ اب ہرقل بادشاہ نے جس وقت یہ ساری تعریفیں ابو سفیان کی زبان سے سنی، پھر آگے اس نے کہا ابو سفیان جو تو نے علامتیں بتائی ہیں یہ کسی اور کی نہیں ہوتی، یہ اس کی ہوتی ہیں جن کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا کر کے بھیجا ہو۔ یہ شان نبی کی ہے، نبی کی ہی یہ شانیں ہیں۔
کہ ان کی انعام نبوت فرمانے والی جو پہلے والی زندگی ہے وہ زندگی بھی ہر عیب سے پاک ہوتی ہے. جس طرح بعد والی زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے، پہلے والی زندگی میں بھی کوئی عیب نہیں نکال سکتا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آج کچھ لوگ نبوت کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یا کسی بھی نبی سے وہ صرف دین لے کے آئے. دنیاوی معاملات کے لحاظ سے نبی بے خبر ہوتا ہے. آج یہ والا اعتراض ہمارے سکول کالج یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈالی جا رہی ہے. اور آپ حضرات کو شاید اس بارے میں علم نہ ہو کہ قادیانی اس وقت کس حد تک متحرک ہیں. وہ ہمارے پروفیسر جو کالجوں میں ہیں یونیورسٹیوں میں ہیں ان کو خریدا ہوا ہے انہوں نے، اور اس طرح وہ آج ہماری نوجوان نسل کا یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ نبی ایک عام سا انسان ہے. نبی تو صرف معاذاللہ نماز روزے حج زکوٰۃ کا مسائل بتانے آئے تھے، بتا کے وہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو دین لے کے آئے وہ دین اب معاذاللہ اس قابل نہیں ہے کہ جدید دور کے تقاضے وہ والا دین پورا کرے، اس لیے کہ وہ دین تو پرانا ہو چکا. اس میں تو گھوڑوں کی باتیں تھیں، اس دین میں تو یہ والی باتیں تھیں، اس میں تو یہ باتیں تھیں. اب دیکھو اتنا جدید دور ہے کہ جس دور کے اندر سفر گھوڑوں پہ ہوتا ہو، انہیں کیا پتا ہو کہ ہوائی سفر کے معاملات کیا ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا ہو جدید دور کی تقاضے اور ان کی ضروریات کیا ہوتی ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے ان کی بتائی ہوئی باتیں پرانے مسئلے تو حل کرتی ہیں لیکن جدید دور کے تقاضے نبی کا فرمان حل نہیں کر سکتا. یہ آج ذہن دیا جا رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اپنے صحابہ کو دے کے گئے اور ان کے ذریعے وہ دین آج ہم تک پہنچا، اسے پڑھو تو صحیح، تمہیں پتا چلے. قیامت تک سائنس الٹی چھلانگے بھی لگا دے، وہاں تک کسی کی عقل نہیں جا سکتی جہاں تک میرے نبی کی عقل پہنچی ہے. اور میرے نبی نے اپنے فرمان میں وہ مسئلے آج سے صدیوں پہلے حل کر دیے ہیں. آج وہ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے وہ مسئلے سائنس بھی حل نہیں کر سکتی. سائنس بھی ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی محتاج ہے. میرے نبی نے بغیر کسی مشینری کے اور بغیر کسی دوربین کے اور خوردبین کے وہ مسئلے امت کو بتائے بھی ہیں، مسئلے امت کے حل بھی فرمائے ہیں. اب دیکھو اس سلسلہ میں مشکات کے اندر ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حدیث آج کے جدید تقاضوں کو وہ حل کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے. اگرچہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو نماز روزے حج زکوٰۃ کے مسائل بھی بتائے اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے بھی اپنے صحابہ کو آگاہ کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کے فرمان میں تو یہ باتیں نہیں ملتی، وہ اندھے ہیں انہوں نے پڑھا نہیں. اگر پڑھے تو وہ کام جو آج وہ کر رہے ہیں میرے نبی اپنے فرمان میں ان ساری چیزوں کو بیان کر کے گئے ہیں. آج دیکھو صدیوں بعد آپ دیکھو پاکستان کے اندر بھی کئی مقامات پہ سوار جاتے ہوئے پہاڑوں کے نیچے سے سرنگ بنا کے راستے بنائے گئے. مکہ شریف کی سرزمین پہ بھی ایک نہیں کئی مقامات پہ پہاڑوں کے نیچے لمبی لمبی سرنگیں بنا کے سڑکیں نکالی گئی. لیکن اس وقت جب دور دور تک نہ کوئی ایسی مشینری ایجاد ہوئی تھی کہ جو پہاڑوں کو کاٹ سکے، میرے محبوب اس وقت بھی مکہ شریف کے پہاڑوں کو دیکھ کے فرما رہے تھے صحابہ دیکھو آج تو تمہیں اس پہاڑ سے دوسری طرف جانا ہو تو میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن میری نگاہ آج بھی دیکھ رہی ہے میری امت آنے والے وقتوں میں ان پہاڑوں کے نیچے سے سرنگیں بنا کے رستے بنا لے گی. اس وقت میرے محبوب بیان کر رہے تھے اگرچہ
کوئی کہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، چونکہ مشینیں ایجاد ہو چکی تھیں، صدیوں بعد یہ معاملہ بنا، صدیوں بعد کہ پہاڑوں کو کھود کے اور پھر ان کے نیچے رستے بنے، لیکن میرے نبی کی نگاہ نبوت اس وقت بھی ان باتوں کو دیکھ رہی تھی اور فرمایا میرے صحابہ آج تو تمہارے اندر یہ رواج نہیں کہ تم میں کوئی ڈبل منزل بھی مکان بناتا ہو، لیکن میرے صحابہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے، آنے والی میری امت اتنی اونچے بلڈنگیں بنائے گی کہ یہ مکہ شریف کے پہاڑ نیچے رہ جائیں گے، عمارتیں ان سے اونچی نکل جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں موجود ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان سے میرے محبوب نے فرمایا تھا، اے حذیفہ یاد کرو وہ وقت جب آسمان سے شر نازل ہوگا، آسمان سے شر اترے گا اور وہ لوگوں کے گھروں تک نہیں، فرمایا وہ شر ریگستان تک بھی پہنچ جائے گا، بنجر زمین تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ فرمان کو لے کر آج صحرا کے اندر ایک عربی جب اپنے علاقے سے نکلا، چٹیل میدان کے اندر جہاں دور دور تک ریگستان ہے، ان شروں سے مراد کیا تھا جو میرے محبوب نے فرمایا آسمان سے شر نازل ہوں گے؟ وہ شر کیا ہے؟ وہ آج 13,000 سے زائد وہ سیٹلائٹ کے ذریعے چلنے والے وہ چینل، وہ ٹی وی چینل جو میرے محبوب فرما رہے تھے، میں دیکھ رہا ہوں حذیفہ بن یمان، شر جو ہے ہر گھر تک پہنچ جائے گا اور اترے گا کہاں سے؟ فرمایا نازل آسمان سے ہوگا۔ وہ سیٹلائٹ کی شعائیں جو آسمان سے اتر کے آج ان کو ہم اپنے گھروں میں کیچ کر کے پوری دنیا میں چلنے والے چینل ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو سائنس نے ترقی کرنی تھی، میرے محبوب یہ ساری چیزیں اپنے فرمان میں بیان فرما دیا ہے۔ آج وہ محبوب کا یہ فرمان بیان کر کے آگے وہ تصویر انہوں نے لگائی، سعودیہ سے باقاعدہ کتاب چھپی کہ ایک عربی اپنے علاقے سے نکلا چٹیل میدان کے اندر، اس نے آ کے خیمہ لگایا اور خیمے کے پاس اس نے ڈش انٹینا نصب کر کے اپنے خیمے میں جہاں تک بجلی بھی نہیں، وہاں وہ دیگر بیٹریوں کے ذریعے وہاں بیٹھ کے بھی وہ پوری دنیا کے چینل دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے محبوب فرما رہے تھے کہ یہ شر تو چٹیل میدان میں بھی بندہ دیکھ سکے گا، وہاں بھی اتر آئے گا۔ تو یہ میرے نبی کی سچی خبر ہے جو اپنے دور میں دے رہے تھے، سائنس آج ترقی کر رہی ہے، میرے محبوب اپنے فرمان میں سارے مسئلے حل کر کے گئے۔ اب یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ هل تدرون ما فوقکم، صحابہ یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ اب اوپر چھت تو ہے نہیں جی، آسمان کے نیچے بیٹھے تھے، صحابہ بتا سکتے تھے محبوب اوپر آسمان ہے، لیکن صحابہ اکثر ایسے سوالوں کے جواب میں یہ آگے جواب دیتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ایک تو ادب کے لحاظ سے، دوسرا سبب یہ تھا محبوب ہم اگر کہہ دیں آسمان ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی اور علم کے خزانے ہمیں دینے ہو، اس لیے محبوب ہم نہیں جانتے ہمارے اوپر کیا ہے، آپ ہی بتائیں کیا ہے۔ اب دیکھو جس وقت یہ جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے فإنها الرقیع سقف محفوظ، صحابہ تمہارے اوپر آسمان ہے اور یہ بڑی محفوظ چھت ہے۔ یہ سوال پوچھنے کے بعد پھر فرمایا هل تدرون ما بینکم و بینہا، میرے صحابہ جانتے ہو اس آسمان کے اور تمہارے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ یہ ہے میرے نبی کا علم جس کا تعلق فقط علم نبوت سے ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی زمین سے لے کے آسمان کے درمیان فاصلہ نہ میلوں میں، نہ دنوں میں، نہ سالوں میں سائنس بیان نہیں کر سکی، میرے نبی نے اسے بھی بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو زمین سے لے کے آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، محبوب ہمیں نہیں پتا۔
تو میرے محبوب نے بھی یہ نہیں فرمایا تمہیں نہیں پتا تو پھر مجھے بھی نہیں پتا. نہیں، جواب کیا تھا؟ فرمانے لگے صحابہ سنو، بینکم و بینہا 500 عام، تمہارے اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال کی درمیانی رفتار سے گھوڑا دوڑتا ہوا جائے، 500 سال تک مسلسل دوڑتا رہے، جتنا سفر وہ طے کرے گا فرمایا اتنا ہی زمین سے لے کے آسمان کا فاصلہ ہے. میرے ذہن کے فلک پہ جو بھی سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. آج سائنس جتنی بھی ترقی کر لے یہ نہیں بتا سکتی آسمان کی موٹائی کتنی ہے. میرے محبوب نے یہ بھی پوچھا صحابہ جانتے ہو آسمان موٹا کتنا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم. فرمایا محبوب ہمیں نہیں پتا. میرے آقا فرمانے لگے جتنا زمین سے لے کے آسمان کا فاصلہ ہے اتنی ہی آسمان کی موٹائی ہے، اتنا ہی آسمان اتنا ہی موٹا ہے. یعنی آسمان کے بیچ میں بھی اتنا فاصلہ ہے. نچلی تہ سے لے کے اوپر والی تہ تک جانے کے لیے بھی 500 سال کا سفر کرنا پڑے. پھر پوچھا جانتے ہو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ صحابہ نے پھر یہی جواب دیا. میرے آقا فرماتے جتنا پہلے آسمان سے زمین کا ہے اتنا ہی آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے اور اتنی ہی دوسرے آسمان کی موٹائی ہے. علی ھذا القیاس 7 آسمانوں کو میرے محبوب نے بیان کیا اور بیان کر کے بتایا اتنا طویل سفر جو میں بھی تمہیں بیان کر رہا ہوں میرے صحابہ معراج کی رات میں رات کے تھوڑے سے حصے میں طویل سفر کر کے میں واپس بھی آیا ہوں. پھر پوچھا 7 آسمانوں سے اوپر؟ صحابہ کہتے ہمیں نہیں پتا. فرمایا 7 آسمانوں کے اوپر رب کا عرش ہے، پتہ ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا اس کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت ہے. پھر پوچھا صحابہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ اب صحابہ زمین پہ بیٹھے تھے، یہ نہیں فوراً کہہ دیا زمین ہے، یہاں بھی جواب یہی دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. تمہارے نیچے صحابہ زمین ہے، جانتے ہو زمین کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کہتے محبوب ہمیں نہیں پتا. فرمایا زمین کے نیچے دوسری زمین ہے. علی ھذا القیاس 7 زمینیں ہیں اور اتنی ہی زمین کی موٹائی ہے. جس طرح آسمان 7 ہے اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. اور یہ بھی بیان کیا ہر آسمان کی حقیقت مختلف ہے. پہلا آسمان جس چیز کا بنا ہے دوسرا آسمان اس چیز کا نہیں بنا، اس کی حقیقت اور ہے. تیسرے آسمان کی حقیقت اور ہے، چوتھے کی حقیقت اور ہے. لیکن میرے صحابہ جو 7 زمینیں ہیں 7 کی 7 زمینوں کی حقیقت ایک ہے. یہ بھی علم میرے نبی نے دیا. آج کوئی جتنا بھی زمین کو کھود لے پہلی زمین ہی کراس نہیں ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں یہ سارا علم وہ ہے جو رب ذوالجلال نے معراج کی رات میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھ کے مجھے عطا فرمایا ہے. اور میں جس وقت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تھا تو میں نے دیکھا مالا اعلیٰ میں کچھ آوازیں میں نے سنی. تو رب ذوالجلال نے پوچھا محبوب یہ بتاؤ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ حضور فرماتے میں نے جواب دیا اللہ میں نہیں جانتا یہ آوازیں کیسی ہیں، لیکن رب ذوالجلال کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا نبی میرے پاس آ کے لا علمی کا اظہار کرے. حضور فرماتے اللہ نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق تھا میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. حضور فرماتے اس کے بعد پھر کائنات میں کوئی ذرہ نہیں تھا جو میری آنکھ سے چھپ سکتا ہو. رب ذوالجلال نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم مجھے دیا. آج جو کہے کہ نبی کا بتایا ہوا دین جدید تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو ہمیں کہتے ہیں کہ لاؤ تو صحیح وہ کون سا مسئلہ ہے، وہ کون سا تمہارا جدید مسئلہ ہے جو میرے نبی نے بیان نہ کیا ہو. تمہاری عقل کی کمی ہو سکتی ہے، میرے محبوب تو قیامت تک کے آنے والے ہر مسئلے کو حل فرما کے گئے ہیں. بلکہ حضرت وہب بن منبہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا تو قول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 71 کتابوں میں پڑھا، جس میں پہلی آسمانی کتابیں بھی ہیں، 71 کتابیں میں نے پڑھی۔ وہاب منبہ کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا، قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں حضرت آدم سے لے کر بشمول انبیاء، سارے کے سارے انسان، جتنی انسانیت ہے، ان سب کی عقلیں اکٹھی کر کے ایک طرف رکھی جائیں اور دوسری طرف ہمارے نبی کی عقل مبارک ہو۔ کہتے ہیں اس کے ساری دنیا کی عقلیں مل کے ہمارے نبی کی عقل کے مقابلے میں یوں ہے جس طرح صحرا کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے، کہ سب کی عقلیں مل کر ذرے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہمارے آقا کی عقل صحرا کی حیثیت رکھتی ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عقل دی، تو یہ کیوں نہ ہو، عقل کو یہ فیض ملا تو یہ بھی ہمارے نبی کے نور کا فیض ہے۔ وہ حدیث نور وقت نہیں کہ وہ بیان کروں، جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل وہ اپنا نوری سفر بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ نے میرے نور کے جب اجزاء کیے، ان میں سے ایک جز سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ حضور کے نور سے عقل بنی، کیونکہ عقل بھی ایک نور ہے، اور یہ نور بنا ہمارے نبی کے نور سے ہے، یعنی پوری کائنات کی عقل یہ ہمارے نبی کے نور کا صرف ایک جز ہے۔ تو جز کا کوئی اندازہ نہ لگا سکے تو سوچو عقل کل کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک تو عقل کل ہے، اور پوری کائنات کی عقل ہمارے نبی کی عقل کے مقابلے میں ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا وہ لوگ اندھیرے میں ہیں جو کہیں کہ ان کا بتایا ہوا دین جدید تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ تمہاری یہ جدید جتنے بھی مسائل ہیں یہ بھی سارے بعد کے ہیں، میرے نبی تو قیامت تک کے مسئلے حل فرما دیے ہیں۔ اب دیکھو ایک مسئلہ جو عموماً ہمارے عرف میں بھی اور ہمارے ماحول میں بھی پیش آتا ہے، آج سائنس حضور کے فرمان کے بعد انہوں نے تجربہ کیا، اور ان کا تجربہ بھی صحیح ثابت ہوا کہ جو ہمارے نبی نے بتایا تھا یہ حق ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں، 2 پر، فرمایا فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شَفَاءٌ، اللہ نے مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری رکھی ہے اور دوسرے پر کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اب کون سی خوردبین ہے جو مکھی کو پکڑ کے پر میں دیکھے کہ کس میں شفا ہے کس میں بیماری ہے؟ کوئی نہیں بتا سکے گا۔ یہ میرے نبی کی نگاہ نبوت ہے، دیکھ کے بیان کیا، فرمایا ایک میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہے۔ اور اگلی بات بھی بیان کی، وہ نبی امتی تو امتی رہے جو چھوٹے سے چھوٹے جانور کی عادت کو بھی جانے، اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے مکھی کی عادت بیان کی، فرمایا فَإِنَّ فَمْكُلُ، فرمایا جس وقت یہ تم میں سے کسی کے کھانے میں گرتی ہے، کھانے والی چیز میں، تو فرمایا اس کی عادت یہ ہے، یہ بیماری والے پر کو پہلے ڈالتی ہے، بیماری والا جو پر ہے اسے پہلے ڈالتی ہے، جو شفا والا پر ہے اسے اوپر رکھتی ہے، بیماری والے پر کو کھانے والی چیز میں پہلے ڈالتی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اب اگر تمہارا دل مانے کہ میں مکھی کو نکال کے، چونکہ وہ نجس تو نہیں ہوئی، چیز تو پاک ہے، اگر دل مانے وہ چیز استعمال کرنے پر، تو میرے آقا فرماتے ایسے استعمال نہیں کرنی، تم نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا فَمْكُلُوهُ، ڈبوئے بغیر نہیں نکالنی، اس نے گرتے ہوئے بیماری والا پر ڈالا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے مکھی کو اس میں ڈبونا ہے، پھر مکھی نکال کے اگر دل مانے تو وہ چیز استعمال کر لینی ہے۔ اگر یہ کام نہ کرو گے تو اس نے جو بیماری والا پر پہلے ڈالا تھا اس کی وجہ سے جو کھانے میں
مضر چیزیں اور جراثیم آ گئے وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم شفا والا پر بھی لگا دو تاکہ وہ جراثیم ختم ہو جائیں، کھانا شفا والا بن جائے۔ اب اس پہ سائنس نے آج تجربہ کیا، مکھی گری جب کھانے میں، انہوں نے باقاعدہ وہ خوردبین سے یا جو آلات ہوتے ہیں ان سے مکھی کو ڈبوئے بغیر دیکھا تو اس میں جراثیم تھے، لیکن جب ڈبو کے نکالا تو وہ جراثیم ختم ہو چکے تھے۔ کہا کہ وہ آج جو سائنس نے تجربہ کر کے جو نتیجہ نکالنا تھا، میرے نبی کی نگاہ نبوت بغیر کسی خوردبین کے نگاہ نبوت سے ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے، اپنی امت کو بیان بھی فرمایا ہے۔ اب چھوٹے سے جانور کی عادت جو میرے نبی جانے تو ذرا سوچو وہ امتیوں سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ایک معمولی سی مکھی اس کی عادت کو بھی جانے کہ یہ کام کرتی ہے، اسے امتی جو ہے ان سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اب اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، آج جو مختلف سائنسی آلات ہیں ان کے ذریعے ہم یہ کسی کھانے والی چیز سے، آج کسی وزیر اعظم یا صدر کو کھانا دینا ہونا تو باقاعدہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اس کے ساتھ، وہ آلات سے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی مضر چیز تو نہیں۔ وہ جتنے بھی سائنسی آلات ہیں وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنا، کون سا وٹامن کتنی مقدار میں ہے، کون سا کتنی مقدار میں ہے، کون سی چیز جو ہے وہ کتنی مقدار میں ہے، لیکن کوئی آلہ اور کوئی مشین یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ کھانا حلال بھی ہے یا حرام ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ میرے نبی کا علم ہے کہ ہاتھ میں کھانے والی چیز پکڑے، منہ میں ڈالے تو میرے نبی بتا دیتے ہیں کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی ایک صحابیہ نے، دعوت جس وقت انہوں نے کر دی، کھانا پکا کے سامنے رکھا گیا، میرے محبوب نے صحابہ کو بھی بلایا۔ اب جس وقت صحابہ کھانا کھا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لقمہ اپنے منہ میں ڈالا، صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور وہ لقمہ اندر لے کے نہیں جا رہے تھے، اپنے منہ میں اس لقمے کو حرکت دے رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ لقمہ حضور نے نکال دیا، کھایا نہیں، تو صحابہ نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ پوچھا محبوب سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، فرمایا کہ یہ جو بکری ہے یہ اس بکری کا گوشت ہے جسے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے، جو اس کا حقیقی مالک ہے اس سے پوچھا نہیں گیا، اس سے پوچھے بغیر ذبح کیا گیا۔ اب جس وقت یہ فرمایا صحابہ نے بھی کھانا چھوڑ دیا، اب اس صحابیہ کو بلایا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا محبوب جو آپ نے خبر دی ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن محبوب ہم یہ سمجھے کہ ہم نے اجازت کے تقاضے پورے کیے، لیکن محبوب تمہارا علم تو پھر تمہارا علم ہے۔ محبوب معاملہ یہ بنا کہ میں آپ کو دعوت دے چکی تھی، میں نے اپنے شوہر کو بھیجا مدینہ شریف کے بازار سے بکری خریدنے، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ بازار سے کہیں بکری نہ ملی۔ میں نے سوچا کہ دعوت میں دے چکی ہوں، اب دعوت کا اہتمام کیسے ہو؟ تو کہتے میرے ایک ہمسائے جو پڑوسی ہیں وہ آج ہی بکری خرید کے لائے تھے، لیکن خریدی میری پڑوسن کے شوہر نے تھی۔ میں نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آج تم نے بکری خریدی ہے، میری مجبوری ہے، میں نے حضور کی دعوت پکائی ہے، بکری مجھے ملی نہیں، جتنے کی تم خرید کے لائے ہو اتنے کی دے دو، یا اس کے اوپر نفع بھی لینا چاہو تو لے لو، بکری مجھے دے دو تاکہ میں دعوت کا اہتمام کر سکوں۔ اب جب پڑوسن کی طرف پیغام بھیجا، اس کا شوہر گھر میں نہیں تھا جو حقیقی طور پہ بکری کا مالک تھا، عورت نے قیمت لے کے بکری دے دی، لیکن میرے آقا نے یہاں مسئلہ بھی سمجھایا کہ گھر کا یہ والا نظام عورت کے ہاتھ میں نہیں شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
اس معاملے میں عورت کی نہیں چلتی کہ کس کو کون سی چیز دینی ہے کون سی نہیں دینی، اس میں اختیار مرد کا ہے۔ اگرچہ قیمت لے کے بکری دی ہے لیکن چونکہ مالک شوہر تھا اس سے اجازت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ اپنے منہ میں رکھ کے بتا دیا اس بکری کا گوشت ہے جسے مالک کے اذن کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ اور مجھے جب یہ آج میں حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے حدیث پڑھتے ہوئے ایک یاد آئی پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کرامت۔ مجھے علم میں نہیں کہ کس نے بیان کی لیکن یاد آیا کہ پیر صاحب کی بھی یہ کرامت کسی نے بیان کی۔ وہ کرامت یہ تھی کہ پیر صاحب کی کسی نے دعوت کی، اس نے بھی اسی طرح جب کھانا پکا کے آگے رکھا تو پیر صاحب نے صاحب خانہ سے یا اپنے کسی مرید سے کہا کہ جو توشہ میں میرا کھانا پڑا ہے وہ مجھے دو، یا گھر والے سے 4 منگوا کے اس کے ساتھ کھانے لگے۔ جو سامنے گوشت تھا اسے تناول نہ فرمایا۔ تو مریدی نے پوچھا کہ بڑا اہتمام کیا جو صاحب خانہ تھا، تو حضرت آپ کے لیے ہی ہے، آپ یہ نہیں کھا رہے؟ تو فرمانے لگے کہ وہ جس کی بکری اٹھا کے تو نے پکا لی ہے وہ گلیوں میں وہ مائی ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اور تو نے اس کی بکری اٹھا کے اس کو ذبح کر کے تو نے پکا دیا، وہ بیچاری گلیوں میں اپنی بکری ڈھونڈ رہی ہے۔ تو وہ ہاتھ جوڑ کے پیر صاحب کے سامنے معذرت کرنے لگا، کہا کہ حضرت اب میں اس کو راضی کروں گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے جن کی دعوت کی ہے ان کی نظر کہاں تک جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، تو ہمارے نبی کی عظمت کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ یہ تو ولیوں کا مقام ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے وہ علم دیا کہ کائنات کے سارے علوم اکٹھے کر کے ایک طرف رکھے جائیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پھر بھی سب پہ باری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خیبر کی یہودیہ عورت نے بھی دعوت کی تھی اور اس نے کھانے میں زہر شامل کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کھانا رکھا گیا صحابہ کھانے لگے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کی جو دستی تھی اس میں زہر زیادہ شامل کیا، چونکہ پتا تھا کہ حضور کو دستی کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ نے وہ دستی پکڑی تو پکڑ کے اسے وہیں رکھ دیا اور فرمایا کہ صحابہ کھانا چھوڑ دو، اس میں زہر ملا ہوا ہے، اس میں زہر ملا۔ اب وہ اس عورت کو بلایا گیا جو یہودیہ عورت تھی، اس سے پوچھا گیا سنمتی ہاذہ شاتا، تو نے اس بکری میں زہر ملایا؟ اس نے کہا کہ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتاؤ محبوب آپ کو بتایا کس نے؟ میں نے تو بڑے خفیہ طریقے سے یہ پلاننگ کی تھی، کسی کو خبر تک نہیں تھی میرے اس پلاننگ کی۔ میرا نظریہ یہ تھا کہ اگر آپ معاذ اللہ جھوٹے ہوں گے تو زہر آپ پہ اثر کر جائے گا، اور اگر سچے ہوں گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ محبوب بتاؤ تو صحیح آپ کو یہ بتایا کس نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بکری کی دستی پکڑی تھی اسے پکڑ کے بتایا، اخبرتنی الذرا، فرمایا مجھے یہ بکری کی دستی نے بتایا ہے، محبوب مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور یہ کمال بھی بکری کی دستی میں آیا کیسے؟ ویسے کمال نہیں آیا، یہ میرے نبی کے دست مبارک کا کمال تھا کہ اس بکری کی کٹی ہوئی دستی کو لگی، اللہ نے اسے بھی بولنے کی قوت عطا کر دی۔ حالانکہ بکری زندہ ہوتی پھر بولتی تو بات سمجھ میں آتی، لیکن پھر بھی اس کی بات سمجھنا پھر بھی بڑا مشکل تھا۔ اب وہ کٹ چکی ہے، کٹ کے پھر پک چکی ہے، اور پھر وہ دستی جب میرے نبی کے دست مبارک میں آئی ہے، ہاتھ مبارک میں آئی ہے، اس نے بول کے بتایا ہے محبوب مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہے۔ ہم کہتے ہیں جن کے ہاتھ مبارک کے اندر یہ کمال، یہ بے جان چیز جن کے ہاتھ میں آئے اللہ انہیں جان عطا کر دے، تو وہ نبی اپنے مزار میں جا کے معاذ اللہ بے جان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آج بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حیات دی ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے امتی انہیں پکارتا ہے، میرے نبی پکار سنتے ہیں، پکار سن کے مسئلہ حل بھی فرماتے ہیں۔ لہذا
آج یہ جو جدید فتنے ہیں ان فتنوں کا حل یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. ہمارے آج نوجوان نسل جو ہے وہ اس وجہ سے ذاکر نالائق جیسے اور یہ مرزا جہلوی جیسے لوگوں سے متاثر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے علماء کے پاس ہم بیٹھے ہی نہیں, ان سے ہم نے جو دین کی حقیقت ہے اسے ہم نے سنا ہی نہیں. تو پھر جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ذاکر نالائق کو سنو گے تو لگے گا یہی حق ہے, اگر مرزا جہلوی کو سنو گے تو لگے گا یہی حق ہے. ہر قرآن پکڑ کے بات کرنے والا حق پہ نہیں, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اور میں یہی قرآن ہے. بہت سارے ایسے ہوں گے قرآن پڑھ کے ہدایت پائیں گے, بہت سارے ایسے ہوں گے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے. قرآن پڑھیں گے لیکن گمراہ ہوں گے. وہ مثال مرزا جہلوی ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا. کیا پتا وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ان طلباء کو کہ جو وہ حدیث پیش کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں حدیث کا حوالہ دیتا ہے, اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہے, کیا پتا کہاں وہ اعراب کی غلطی کر رہا ہے, کہاں وہ خیانت کر رہا ہے کہ حدیث کے بعد الفاظ کو چھوڑ کے اپنا مطلب اخذ کرنے کے لیے کس بات کو کس بات کے ساتھ ملا کے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. کبھی ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہ یہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, ہم کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس جا کے اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں. آج وہ کس طرح سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور آئے دن لوگ اس کے فالوورز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. سبب یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے دور ہیں. آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے علماء کے پاس بیٹھیں, ان سے دین سیکھیں, نہ کہ ان سے جن کو یہود و نصارہ نے تیار کیا اور جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. دین پرانا بہتر ہے. اگرچہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے تم جدید طرز کے مطابق زندگی بسر کرو, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم نہیں کہتے کہ تم گھوڑوں پہ سفر کرو, ہم کہتے ٹھیک ہے وقت کا تقاضا ہے, تم نئی سے نئی گاڑی جدید سے جدید جو آلات ہیں ان کو استعمال کرو, لیکن دین جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا ہے. دین وہ رکھو جو داتا صاحب کا تھا, نظریہ وہ رکھو جو غوث اعظم کا تھا, نظریہ وہ رکھو جو بابا فرید الدین گنج شکر کا تھا, دین وہ رکھو جو امام زین العابدین کا تھا, دین وہ رکھو جو حضرت مولا علی کا تھا. آج وہ مرزا جہلوی ان سارے صوفیاء کے بارے میں بھونکتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بابوں کا دین ہے تو یہ فلاں دین ہے. وہ تو اپنا ایمان سلامت لے کے اپنی قبروں میں پہنچ گئے, تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کے گئے ہیں. ہمیں ان جدید تحقیقوں کے پیچھے نہیں پڑنا, اور اگر کسی ضرورت ہے جدید تحقیق کی یا جدید مرزا جہلوی کے رد کی, وہ آئے ہمارے سامنے. وہ کوئی بھی مسئلہ مرزا جہلوی جو آپ بکواس کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے لائے, ہم انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر قرآن و سنت سے اس کا مسئلہ حل کر کے بتائیں گے, اور بتائیں گے کہ مرزا جہلوی کا بتایا ہوا دین کڑا ہوا دین ہے. داتا صاحب والا دین وہ ہے جو اللہ کے فضل سے ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.